وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين واستبق الباب وہ دونوں دوڑے دروازے کی جانب وقدت قمیصہ من دبر اور پھاڑ ڈالا اس نے حضرت کی قمیص کو پیچھے سے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ اور پایا انہوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس قالت کہنے لگی وہ ما جزاء من اراد بأهلك سوءا کیا ارادہ ہے تیرا کیا بدلہ ہے اس کا جو ارادہ کرے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا الا ان یسجن مگر یہی کہ وہ قید کیا جائے او عذاب علیم یا دردناک سزا دیا جائے قال حضرت نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی میری ذات سے وشہد شاہد من اہلہا اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے خاندان سے ان کان قمیصہ قد من قبل اگر اس کی قمیص پھٹی ہے اگلی جانب سے فصدقت پس سچی ہے وہ عورت وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور وہ یعنی وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اور اگر قمیص اس کی پھٹی ہے پیچھے سے فَكَذَبَتْ پس جھوٹی ہے وہ خاتون وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ پس جب دیکھا اس کی قمیص کو قد من دبر وہ پھٹی سی پیچھے جانب سے قال انه من کیدکن کہا اس نے بے شک وہ تمہاری چال میں سے ہے ان کیدکن عظیم بے شک تمہاری چال بڑی ہے یوسف اعرض عن ھذا اے یوسف اعراض کر لے اس سے واستغفری لذنبک اور تم بخشش مانگ اے خاتون اپنے گناہ کے لیے انک کنت من الخاطئین بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سورہ یوسف کا تیسرا رکوع آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ دروس کا مختصر خلاصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، تو قافلے والوں نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور اپنے سامان تجارت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مال تجارت بنا کر ساتھ لے گئے اور جا کر مصر میں بیچ ڈالا۔ وہاں مصر کے عزیز اور گورنر نے یا کسی بڑے عہدے والے نے خریدا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا۔ چہرہ یوسف سے ٹپکتی ہوئی حکمت اور نبوت کے آثار اور دانائی اور شرف خاندان کو پہچان لیا اور بیوی سے کہنے لگا، اس کو غلام بنا کر نہیں رکھنا، اس کو بیٹا بنا کر رکھنا ہے، یہ ہمیں نفع دے گا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہی یوسف علیہ السلام جس کو بچوں کی طرح پالا، جب وہ جوان ہوئے، انبیاء ویسے بھی حسین ہوتے ہیں اور حسن یوسف تو پھر مثال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت جوانی اور خوبصورت حسن دیکھا تو وہی خاتون جس نے کل بچوں کی طرح پالا تھا یوسف علیہ السلام کو، اسی کے دل میں برا خیال ہوا اور وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں، مثلاً ایک دفعہ مفسرین لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا، یوسف تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بے شک، لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، اگر دیدار الہی سے محروم رہیں تو پھر اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن آیا یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، یوسف تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا ہاں بے شک، لیکن تب تک جب دن قیامت کے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو اور روشن ہو دن قیامت کے، جس چہرے کی خوبصورتی تب ہے۔ یعنی اس نے بڑی کوششیں کی، لیکن اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، کس طرف مائل ہوتے، کیسے مائل ہوتے۔ جب مایوس ہوئی تو ایک دن ساری حدود کراس کر کے یوسف علیہ السلام کو کمروں میں بلایا۔ ایک کمرہ نہیں، کئی کمرے تھے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے بند کیے، تو ظاہر بات ہے کئی کمرے تھے آگے۔ وہاں دروازوں بند کرنے کے بعد علل اعلان یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی اور کہنے لگی حیت لک، یوسف آ جا اور میں خود تجھے اپنی جان پر قدرت دیتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ، جس رب نے عمدہ ٹھکانہ دیا بھلا میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، عورت نے تو گناہ کا پورا ارادہ کر لیا تھا، یوسف بھی کر لیتا، لولا الرآ برہان ربی، اگر رب کا برہان نہ دیکھتا۔ رب نے اس کے سر پر تاج نبوت جو سجایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی جو بنایا تھا اور اللہ نے اس کے اوپر اپنی قدرت کا پیرا جو لگایا تھا، اگر یہ نہ ہوتا
تو شاید یوسف بھی مائل ہوتے، لیکن یوسف مائل نہ ہوئے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے تکلیف اور گناہ کو اپنے یوسف سے دور کر لیا کیونکہ وہ میرے خالص بندوں میں سے تھا۔ یہاں تک پچھلے اسباق کا خلاصہ تھا جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لیا تھا اور سن لیا تھا۔ آج اس سے اگلا ہمارا سبق ہے سننا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور انہوں نے معاذ اللہ کہا، اللہ کی پناہ۔ یہ جو تعوذ ہے نا، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یہ تعوذ ایک بہت بڑی دعا ہے کہ یا اللہ اس دشمن سے میں بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں سکتا، میں کمزور ہوں یا اللہ۔ اے اللہ تو طاقتوں والا ہے نا، اے اللہ تو اس ظالم کے شر سے میری حفاظت فرما۔ جب عاجز ہو کر بندہ تعوذ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، پھر اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا ادریس عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کو منور فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ یہاں پر ایک مثال دیا کرتے تھے کیونکہ دیہاتی ماحول تھا۔ کہتے تھے دیہاتوں میں اگر صبح صبح کسی کے گھر جاؤ، کسی کے ڈیرے پر جاؤ، تو دیہاتوں میں لوگوں نے بڑے خطرناک قسم کے کتے پال کے رکھے ہوتے ہیں جو گھر کی چوکیداری کرتے ہیں، مویشیوں کی چوکیداری کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بندہ سویرے سویرے گیا کسی کے ڈیرے کی جانب، آگے وہ کتا کھلا ہوا تھا، صبح اکثر کھلے ہوتے ہیں۔ اس نے جب کتے نے اجنبی کو دیکھا، حملہ آور ہوا، بھاگتا دوڑتا اس کی جانب آیا۔ یہ اجنبی بندہ تھا، اس نے پتھر اٹھا کے مارا، کوئی لکڑی ہاتھ آئی تو اس سے مارا، کپڑے سے مارا، مٹی پھینکی، جو کر سکتا تھا کیا۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ بڑا خطرناک ہے اور مجھے چیر پھاڑ دے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا، تو پھر بندہ نے کیا کیا، وہ جو گھر والا ہے نا، کتے والا جو مالک ہے، اس کو آواز دی، چونکہ وہ تو اس کا جاننے والا تھا، وہ تو اس کا تعلق والا تھا، وہ تو اسی کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا۔ اس کو آواز دی، اے میرے بھائی فلاں ذرا جلدی آنا، مجھے اس موذی سے بچانا ورنہ یہ مجھے مار دے گا۔ تعوذ کیا ہے؟ رب کہتے ہیں تو میرا ہے نا، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، اور یہ جو حملہ آور تیرے اوپر ہوا ہے شیطان، یہ تیرے ایمان کو اور اعمال کو چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، اور جب تو اپنے طور پہ کوشش کرے اور پھر بھی اس کے شر سے نہ بچ پائے تو پھر چپ کر کے مجھے پکار دیا کر، میں اللہ آپ تیری حفاظت کر لوں گا۔ یہ ہے معاذ اللہ، جزاک اللہ، یہ ہے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ اس کو کہتے ہیں، یا اللہ اس موذی سے میں نہیں بچ سکتا، بچنا چاہتا ہوں لیکن یا اللہ تو اس سے میری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا بھائی ایک دروازہ نہیں، غلقت الابواب، کئی دروازے بند ہو گئے، گویا کہ موذی نے گھیر لیا ہے اور گناہ کا منظر بالکل سامنے آ گیا ہے اور راستہ بھاگنے کا بھی کوئی نہیں ہے، بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وہ مالکہ بھی ہے، اس نے پالا بھی ہے، گھر بھی اس کا ہے، اور وہ خود کہہ رہی ہے گناہ کی طرف، آ جا میرے ساتھ برائی کر۔ اب بظاہر جب بچنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دی تو پھر یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ، سارے بولے کس کو پکارا؟ اور کہا قال معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ۔ اور پھر یوسف علیہ السلام وہاں ٹھہرے نہیں، وہاں بھاگے۔ رب نے کہا میرے یوسف بھاگ یہاں سے، نکل یہاں سے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، جب گناہوں میں گر جاؤ دو کام کرو، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دوسرا گناہ والی جگہ سے بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو نا اتنا تو بھاگو۔ یوسف علیہ السلام یہاں تھے، دروازہ وہاں تھا، یہ 4 قدم تو جا سکتے تھے نا، تالا تو آگے لگا ہوا تھا، دروازے کے پاس جاتے آگے دروازہ بند تھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ 4 قدم اٹھائے اور رب کو پکارا۔ رب نے کہا میرے یوسف دروازوں کی طرف بھاگنا تیرا کام ہے اور بند تالوں کو بغیر چابی کے کھولنا تیرے رب کا کام ہے۔
سبحان اللہ۔ جب یوں گناہوں کے موقع بندے کو آئیں اور بندہ پھنس جائے تو پھر کس کو پکارنا ہے؟ ہاں، بشرطے کہ اللہ کی طرف دھیان رہے تو۔ اور یہ تنہائی میں بیٹھ کے جب بندہ سوچے نا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اگر یہ بار بار بندہ سوچے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو فرمایا پھر یہ موقع تنہائی کے جب آتے ہیں پھر اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ لوگ رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے کوئی چھپ نہیں جاتا۔ اللہ، بس یہ اس وقت خیال آئے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تنہائی میں گناہ کا موقع ہو اور بندے کو یاد آئے، اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، پھر یوسف علیہ السلام تنہائی کے عالم میں جب بند کمرہ ایک نہیں کئی کمرے بند تھے، ایک تالا نہیں کئی تالے لگے ہوئے تھے، اتنے خفیہ مقام پر جب اس عورت نے میرے یوسف کو برائی کی دعوت دی، دل کے اندر چونکہ اللہ کی یاد بستی تھی، فوراً خیال ہوا قال معاذ اللہ، اے اللہ تو ہی پناہ دینے والا ہے، تیرے بغیر پناہ دینے والا کوئی نہیں، اس مشکل سے اب نجات دینے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، گناہوں کے موقع ہمیں بھی ملتے ہیں، ہم سب، میں آپ سے زیادہ آپ مجھ سے کم، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ ہمیں بھی ایسے موقعوں پہ یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کا کہتا ہے میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، دنیا والوں کی نگاہوں سے تو چھپ جایا کرتا تھا، میری ذات کا تجھے کبھی خیال نہ آیا، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بسم کر دے گی، وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، ایک دن آئے گا میں اور آپ آج چلتے پھرتے انسان ہیں، اس دن میت بن کے پھٹے اور تختے کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے، میرا وجود میرا ساتھ چھوڑ رہا ہوگا، میرے پاؤں جواب دے رہے ہوں گے، چلنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، پکڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، آنکھیں تو ہوں گی دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، کان تو ہوں گے سننے کی طاقت سلب کر لی جائے گی، میرے وجود کے اوپر سے کپڑے دوسرے بندے اتار رہے ہوں گے، مجھے پھٹے پر دوسرے بندے لٹا کر میرے اوپر پانی ڈال رہے ہوں گے۔ شاعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے وہ دیکھو موت کی سختی، اللہ موت کی تلخی سے محفوظ فرمائے، وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی، مجھے جانا پڑے گا اب نہ کوئی صورت بن پائی، سوالوں کی چھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے، سوالوں کی چڑھی ہوگی بتاؤ کیا کیا تو نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا یہ کیا کیا تم نے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تنہائی میں مجھے یاد کرنے والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے دروازے کی جانب، لیکن پیچھے پیچھے وہ عورت بھی ساتھ دوڑی، اس لیے اللہ کریم نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، وَاسْتَبَقَا، دونوں دوڑے،
آگے آگے یوسف علیہ السلام دوڑے، پیچھے پیچھے زلیخا دوڑی، دروازے کے پاس پہنچے اور پیچھے ہاتھ ڈالا کرتا یوسف پر، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پیچھے قمیص کو ہاتھ ڈالا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، کرتا اس کے ہاتھ میں رہ گیا، وہ ٹکڑا پھٹ کر اس عورت کے ہاتھ میں رہ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، بڑی پیاری بات بتانے والا ہوں، ہے سب کی توجہ؟ قاری شیر محمد صاحب کی ہے، باقی حضرات کی نہیں ہے، بولتے نہیں ہیں، توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ بڑی پیاری بات نکتہ بتانے والا ہوں۔ انبیاء اتنے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اتنے معصوم ہوتے ہیں، اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ جس کپڑے پر غلط عورت کا ہاتھ لگ جائے اللہ وہ کپڑا بھی اپنے نبی کے بدن پہ نہیں رہنے دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس نے قمیص پہ ہاتھ ڈالا، کرتا پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، باہر جو ہی گئے اتفاق کر اس کا شوہر بھی باہر کھڑا ہوا تھا، اچانک دیکھا شوہر اس کا باہر کھڑا ہوا ہے۔ اب عورت نے دیکھا میں بھاگ رہی ہوں، آگے یوسف بھاگ رہا ہے، عجیب حالت بنی ہوئی ہے، عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے، فوراً چال بدلی، فوراً یوسف پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ قالت، کہنے لگی وہ عورت، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اپنے شوہر سے کہنے لگی بتاؤ کیا سزا ہے اس بندے کی جو تیری عزت پر ہاتھ ڈالے، نعوذ باللہ، جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ آگے خود ہی کہنے لگی الا ان یسجن، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ جو یوسف ہے گویا کہ اس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، عزت لوٹنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے، اب اس کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی، قال، یوسف علیہ السلام بولے، فرمانے لگے ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی میری ذات سے، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے پھسلانے کی کوشش کی۔ اب ذرا آپ غور کریں، یقیناً یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، بے قصور تھے، اور اس نے جھوٹ بولا اس عورت نے، اور اتنی لمبی اس نے بات کی، جو تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے، اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کو دردناک سزا دی، اتنی لمبی بات کی جھوٹ پر، اور یوسف علیہ السلام سچے ہونے کے باوجود چھوٹا سا جملہ بولا، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ حالانکہ سچا بندہ تو یہاں پہ چیختا ہے، بھائی میرا کوئی قصور نہیں، چیختا ہے۔ اگر پولیس والے غلطی سے کسی اور بندے کو پکڑیں، کبھی آپ نے دیکھا وہ کس طرح چیخ رہا ہوتا ہے، وہ بھائی میں نہیں ہوں بھائی، وہ اور بندہ تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ غلطی سے اگر کسی آدمی کو پکڑا جائے اور وہ واقعتاً بے قصور ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی چیخیں نہیں ماری، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، مختصر سا جملہ بتا ضرور دیا، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے پھسلانے کی کوشش کی۔ یہ حوصلے ہیں ایک اللہ کے سچے نبی کے، سبحان اللہ، سچا ہونے کے باوجود بھی کوئی شور شرابہ نہیں کیا، بس ہی راودتنی عن نفسی، اور زیادہ لمبی بات بھی نہیں کی، اس لیے کہ جس کے گھر پلے تھے اس کو زیادہ رسوا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی پاک چادر کو داغدار کرنا چاہتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی میلی چادر کو بھی بچانے کی فکر میں تھے۔ پھر بھی فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، بس اچھا اب ہو گیا جھگڑا، میری باتوں میں ہو گیا جھگڑا۔ اس نے کہا یوسف نے میرے اوپر حملہ کیا اور برائی کا ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام کا نہیں، یہ ساری چال اس کی ہے۔ اب معاملے دونوں ہو گئے مخالف۔ اب جناب کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے خاندان سے، اہلہا میں ہا ضمیر مؤنث کی ہے، اس عورت کے خاندان سے گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ یہاں پہ مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ ایک بچہ بولا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے، مریم صدیقہ اپنی والدہ کی صفائی کے لیے کون بولے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایسے ہی
یہاں بھی کوئی بچہ بولا، یا جس طرح صاحب جریج بولا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جریج ایک عبادت گزار تھا، اللہ کا ولی تھا، عبادت کیا کرتا تھا، عبادت خانے میں نفلیں پڑھ رہا تھا، والدہ نے آواز دی یا جریج، وہ نفل پڑھ رہا تھا، سوچنے لگا یا اللہ ادھر تیری نماز ہے اور ادھر ماں کی آواز ہے، اب نماز چھوڑوں یا ماں کی آواز چھوڑوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس نے کہا چلو ماں کی آواز کو رہنے دو، نفل نماز پوری کرو۔ نماز میں لگا رہا، والدہ پلٹ گئی، دوسرے دن اتفاقاً ماں کو پھر ضرورت کسی کام سے پڑی، وہ پھر آ کے اس نے آواز دی اے جریج۔ جریج صاحب پھر نفلوں میں مصروف تھے، پھر اس نے سوچا نماز کیسے توڑوں، والدہ کی آواز کی طرف دھیان نہ دیا، اتفاقاً تیسری بار ماں آئی، پھر شاید نفل میں مصروف تھے، پھر اس نے آواز دی، پھر اس نے نفل نہ توڑے۔ ماں کو غصہ آیا، عجیب آدمی ہے، مجھے کوئی کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، خدمت کی ہوتی ہے، اس کے نفل ہی نہیں پورے ہوتے۔ تو اس نے غصے میں آ کے بد دعا دی، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک ایک بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھے تو۔ یہاں پہ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ ماں کی آواز پہ جریج نے لبیک نہ کہی، کیونکہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی فلم نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی میچ نہیں دیکھ رہا تھا کرکٹ کا، اور کوئی اور ایسے کام میں مصروف نہیں تھا۔ نماز کی وجہ سے ماں کو جواب نہ دے سکا، ماں نے بد دعا دی، اللہ کا ولی جریج اس کو بھی بد دعا لگ گئی ماں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کیسے تیرا پیدا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا ہے تب بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ ماں کی بد دعا لگی نا۔ اب لوگوں کو آیا غصہ، لوگوں نے اس کو مارا پیٹا، عبادت خانہ گرا دیا اور سزا دی۔ جریج چونکہ بد عمل نہیں تھا، اس نے کہا ٹھہرو یار، مجھے مار تو لیا، سارا کچھ ہو گیا۔ وہ اس بچے کے پاس چلا گیا اور کہا تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی، اس نے بتایا وہ چرواہا میرا باپ ہے۔ اس طرح اس کی صفائی ہو گئی، بچے نے بول دیا، لیکن ماں کی بد دعا تو لگی نا۔ ایک وہ بچہ جو صاحب جریج ہے، حدیث میں آتا ہے صاحب جریج بولا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی، ادھر سے ایک باندی گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے اور اس پہ الزام لگا تھا کہ اس نے چوری کی ہے یا بدکاری کی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا تو کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ وہ عورت بیچاری مظلومہ تھی، خواہ مخواہ اس پہ الزام لگا کے اس کو مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بچے نے ماں کا پستان چھوڑا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اسی عورت جیسا بنانا، کیونکہ وہ نیک تھی نا، اللہ نے اس کو گویائی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک گنڈا بدماش گزرا جس کے ساتھ آگے پیچھے لوگ اور بڑی ٹھاٹ ٹھوٹ، اس نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنانا۔ بچے نے پھر ماں کا پستان چھوڑا اور کہا یا اللہ مجھے اس ظالم جیسا کبھی نہ بنانا۔ یہ بچہ، اس نے بھی حدیث پاک میں آتا ہے بچپن میں کلام کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اصحاب البروج والسماء ذات البروج، خندقیں کھودی ایک وقت میں بے ایمانوں نے، اور اہل ایمان کو پکڑ پکڑ کے آگ کی خندقوں میں ڈالنے لگے، تو اب تاکہ ایمان سے پیچھے ہٹیں، لیکن کوئی ایمان سے پیچھے ہٹتا نہیں تھا۔ اب پریشان ہوئے کہ کوئی ایک تو پھرے، کم از کم ہم نے اتنا انتظام کیا ہے، ایک بندہ بھی نہیں پھر رہا۔ آخر انہوں نے کہا ایک عورت کو ایسی کیوں لے کر آؤ جس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ ہو، جب دودھ پیتا بچے کو پھینکیں گے نا ماں کی مامتا تڑپ جائے گی، اسلام سے پھر جائے گی۔ ایک عورت کو لایا گیا، اس کا دودھ پیتا بچہ، وہ جب آگ کے اندر پھینکا، اب وہ ماں ڈری تو ضرور، ظاہر بچے کو جب پھینکا دل تڑپا تو ضرور، لیکن رب نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ بولا اندر آ مادر کی نارست گلزار خلیل، منت و احسان کر برما رب جلیل۔ اماں تو بھی اسی آگ میں آ جا، بظاہر تو آگ نظر آ رہی ہے اور اندر باغ اور بہار اور گلستان بنا ہوا ہے۔ کتنے بچے ہو گئے جی؟ 4، اور 5واں یہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ یہ ایک رائے ہے مفسرین کی، اور دوسری رائے جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے مشہور صحابی ہیں اور تفسیر میں ان کا خاص مقام ہے، اس لیے اس رائے کو زیادہ مفسرین ترجیح دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، یہ بڑا آدمی تھا، اس لیے آگے اس نے دلیل دی ہے گواہی کی، اس نے صرف
چھوٹا بچہ تو ویسے ہی بول دے تو بڑی بات ہوتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول گئے, سب نے حیران ہو کر مان لی نا بات. بچے کا بچپن میں بولنا, نومولود بچے کا بولنا, یہ تو کمال تھا. بڑا بندہ جب بولتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بولتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ بندہ بولا, دلیل کے ساتھ بولا, اس نے گواہی دی اور اس نے کہا دیکھو قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے. اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو عورت سچی ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے پھر عورت جھوٹی ہے. اس نے گواہی بھی دی اور دلیل کے ساتھ دی. گواہی بھی دی اور کس کے ساتھ دی؟ دلیل کے ساتھ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے نا, یہ اس لیے دیا کہ سوچے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے یہ دماغ یہ اللہ تعالیٰ سیر اس واسطے نہیں دیتا. وہ ہمیں کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ جو اتنے لایا نا, یہ اس واسطے نہیں لایا تو ٹوپی کرو پگڑی باندھ لو. یہ اللہ تعالیٰ ادھر اندر کھوپڑی رکھی, کوئی سوچو بھی صحیح ہے دینا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دماغ رکھا ہے, اس سے کوئی سوچنا بھی چاہیے. اس نے کہا بھائی وہ عورت کہتی ہے یوسف نے میرے اوپر حملہ کیا, اور ٹھہر جاؤ ذرا دماغ کے ساتھ کوئی غور بھی تو کرو, کوئی سوچو بھی تو صحیح. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, چونکہ آج سارا درس ہی کوئی آپ کو جگانے والی بات نہیں آئی, ایک بڑی زبردست حکمت بھری بات بھی ہے, اور انشاءاللہ جو ساتھی تھوڑے تھوڑے نیند کا غلبہ ہے وہ جاگ بھی جائیں گے. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ایک بندے نے جال لگایا تو چڑیا کو پکڑ لیا. کس کو پکڑ لیا جی؟ چڑیا کو پکڑ لیا. مشاب صاحب چڑیا کو پکڑ لیا. اب جناب مشاب کا نام اسے نہیں دیا کہ سارے ادھر دیکھیں, آپ نے میری طرف ہی دیکھنا ہے. اس نے جناب چڑیا کو پکڑ لیا, اور چڑیا کو جب ذبح کرنے لگا نا تو چڑیا نے اس سے کہا او اللہ کے بندے, مجھے ذبح کرے گا تو تیرا پیٹ تو بھرے گا نہیں, ایک لقمہ نہیں تو 2 لقمے بن جاؤں گی. کتنی چیزیں تو نے پہلے کھائی ہیں, مجھے چھوڑ دے, میں تجھے حکمت کی 3 ایسی باتیں بتاؤں گی نا, ساری زندگی ان پہ عمل کرے گا, مزے کرے گا. اب اس نے تھوڑی دیر سوچا, پھر اس چڑیا کی باتوں میں آ گیا, کہنے لگا چلو ٹھیک ہے, بات تو اس کی ٹھیک ہے, پیٹ تو میرا بھرے گا نہیں, 3 باتیں ایسی بتائے گی شاید ساری زندگی میں ان پہ عمل کروں تو امیر ہو جاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے کہا پہلی بات بتاؤں گی تیرے ہاتھ میں, دوسری بات بتاؤں گی جب اڑ کے دیوار پہ جاؤں گی, اور تیسری بار جب اور آگے اڑ کے درخت پر جا بیٹھوں گی نا تب بتاؤں گی. اس نے مان لی تینوں باتیں. ٹھیک ہے جی بتا جی. پہلی بات چڑیا نے بتائی, اس کے ہاتھ پہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. چڑیا بولی, اس نے کہا وہ صوفی صاحب اپنی بات ہی کرو, وہ مولوی صاحب اگر تیرے سامنے کوئی بندہ دعویٰ کرے نا, کوئی کہے میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا, فلاں بندے نے پھونک ماری تو یہ دیوار چل پڑی اور یہ ہو گیا, اس قسم کی کوئی باتیں بڑی ادھر ادھر کی باتیں کرے, کوئی بڑے بڑے دعوے کرے, پہلی بات یہ ہے سن, بڑے بڑے کوئی دعوے کرے نا تو پہلے عقل کے ساتھ سوچا کر, یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا بات اس طرح ممکن بھی ہے یا نہیں. فوری بندہ نہیں مان لیتا, ہر بات پہ فوری یقین بولیں جی نہیں کر لیتا. اللہ نے دماغ دیا ہے نا, یہ سوچنے کے لیے دیا ہے, پہلے اس پہ سوچنا چاہیے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ اس کے چہرے پر سجدہ بھی ہے یا نہیں. پہلی بات. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. چڑیا اڑ گئی, جا کے دیوار پہ بیٹھی. اس نے کہا ہاں جی دوسری بات کون سی ہے؟ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے تجھ جیسا بے وقوف اور الو کا پٹھا کوئی نہیں ہے دنیا میں. سمجھ آئی؟ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا, اور بے وقوف آدمی مجھے ذبح کرتا. میرے پیٹ میں آدھا کلو کا ایک موتی تھا, اور اتنا قیمتی موتی تھا, اتنا قیمتی موتی تھا, جا کے صرافہ بازار بیچتا تو سارا جناب بازار اس کی قیمت نہ ادا کر سکتا, اتنا قیمتی تھا. بس یہ بات سننی تھی. وہ بیچارہ شکاری تو نیچے جا گرا, ہو بڑی غلطی کی ہے, نہیں چھوڑنا تھا اس کو. اور جناب ہارٹ اٹیک کا ہوتے ہوتے بچہ بیچارے کو ہاں پکڑ کر بیٹھ گیا, کبھی سر پیٹے کبھی مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالے, ہو بڑی غلطی ہو گئی ہے. چڑیا اڑ کے درخت پہ جا بیٹھی, تماشا دیکھ رہی تھی. اب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. اس نے کہا اچھا پھر تیسری بات بتا. اس نے کہا چول انسان تو نے پہلی بات ہی نہیں سمجھی. میں نے تجھے کیا کہا تھا, اگر کوئی دعویٰ کرے تو پہلے سوچنا ہے یہ دعویٰ سجدہ بھی ہے یا نہیں. او بے وقوف انسان, آدھے پاؤ کی میں ہوں, آدھے کلو کا موتی کہاں سے آ گیا میرے اندر, اتنا سارا میرا وجود ہے, آدھا پاؤ بھی نہیں بنتا. سمجھ آئی؟
افضال صاحب کرو میسج تو نہیں آ گیا؟ اچھا اچھا، میں کہ کوئی میسج آ گیا کرو، پھر جلدی کرو، اللہ دے بندے ہو، مولوی دے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اتنی ساری میں ہوں تو آدھا کلو کا موتی میرے اندر آ کہاں سکتا ہے؟ بے وقوف انسان تو بات کو سمجھا ہی کوئی نہیں ہے، اور ہاں پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ جو اللہ نے دماغ دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے، اس کے ساتھ سوچنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جی؟ سوچنا چاہیے۔ اب وہ عورت آئی، کہنے لگے یوسف نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، نعوذ باللہ، اور میری قمیص بھی، یہ دیکھو یوسف کی قمیص بھی پھٹ گئی ہے، میں نے دفاع کی ہے۔ اب اس گواہی دینے والے نے جو اتفاقاً عورت ہی کے خاندان سے تھا، مفسرین کہتے ہیں چچا زاد بھائی تھا اس کا، اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ابھی پتہ چل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، یہ چیک کرو۔ کہنے لگا کیا کہا جی؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی گواہی دینے والے نے اس عورت کے خاندان سے، اور وہ کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل، دیکھو قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، پھر وہ خاتون سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فکذبت، پھر وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وہو من الصادقین، اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے۔ دیکھ لو قمیص کو، اگر آگے سے پھٹی ہے یہ نشانی ہے اس بات کی یوسف عورت کی طرف بڑے ہوں گے، اس نے آگے سے دفاع کیا، قمیص پھٹ گئی۔ اگر پیچھے سے پھٹی ہے سمجھو یوسف وہاں سے بھاگے ہوں گے، عورت نے خود پیچھے سے ہاتھ ڈالا تو پھٹ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پس جب دیکھا انہوں نے قمیص کو وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سمجھ گیا اس کا شوہر یہ ساری شرارت میری بیوی کی ہے، یہ سارا کرتا دھرتا خاتون کا ہے، یوسف کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کریم نے یوسف کی برات اور صفائی کا اہتمام بھی فرما دیا، گواہی دینے والے نے گواہی دی اور یوسف کی عفت اور پاک دامنی سامنے آ گئی۔ قال، اس کا شوہر کہنے لگا انہ من کیدکن، یہ یوسف کی چال نہیں، یہ تو تمہاری چال معلوم ہوتی ہے، ان کیدکن عظیم، کیونکہ تمہاری چالیں کوئی چھوٹی نہیں کوئی بڑی ہوتی ہیں۔ اب پھر یوسف علیہ السلام کو سمجھانے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات سے اعراض کر لے، اب یہ تذکرہ کسی سے نہ کرنا، کسی کو بتانا نہیں، چپ کر جا، میری عزت کا سوال ہے، اور کسی سے ذکر نہ کرنا، بھول جا اس بات کو، جو ہوا مٹی ڈال اور بات کو ختم کر۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات سے اعراض کر لے۔ پھر بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تیرا جرم ہے، استغفار کر، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، غلطی ساری تیری ہے۔ اللہ کریم نے بتایا لوگوں عفت اور پاک دامنی اتنا قیمتی جوہر ہے، انسان کو دشمن کی نگاہوں میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، عجیب بات ہے، جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، اس عورت کے خاندان میں سے ایک بندے نے گواہی دی، یوسف علیہ السلام کی صفائی کا اہتمام ہو گیا۔ جب بی بی مریم پر الزام لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور مریم علیہ السلام کی صفائی کا انتظام ہو گیا۔ اور میری قسمت کے کیا کہنے، جب لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا، اللہ نے کسی بندے سے گواہی نہیں دی، اللہ نے سورۃ نور کی آیتیں نازل کری اور خود بول کر اللہ نے میری صفائی کا اہتمام فرما دیا، سبحان اللہ۔ اب حضرت سید عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ خود بولے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات ہے کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کی گواہیاں تو آئیں انسانوں سے، حضرت عائشہ تو اللہ کی نبی نہیں تھی، ان کی گواہی اللہ نے خود کیوں دی؟ یہاں پہ وہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کے اشعار وہ سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے،
رسید از دست محبوب بدستم، کہنے لگے ایک خوشبودار مٹی مجھے ایک دوست نے عطا کی تھی، تو وہ مٹی لیکن اس سے کیا آ رہی تھی؟ خوشبو آ رہی تھی۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے، تو کیا چیز ہے کہ تیری خوشبو نے بالکل میرے دل کو مست کر دیا ہے؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، اس نے کہا میں تو ناچیز عاجز مٹی ہوں، صرف گلاب کے پھول کے ساتھ کچھ دیر میں گزار کے آئی ہوں، صرف گلاب کے پھول کے ساتھ کچھ دیر گزار کے آئی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، اس میرے ساتھی کی خوشبو نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ تو میں عاجز مٹی ہوں، میرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ اب آئیے سوال پیدا ہوتا ہے، مولا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، مریم علیہ السلام کی پاک دامنی عیسیٰ علیہ السلام سے بلوا کر دلوائی، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ایک شخص کے بلوا کے دلوائی، عائشہ کی پاک دامنی کے لیے خود کیوں بولا؟ فرمایا جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، عائشہ نبی تو نہیں تھی لیکن تمہیں پتہ نہیں یہ میرے محبوب کی جو بیوی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بیوی جو میرے محبوب کی تھی، میرے محبوب کی بیوی تھی، میرے محبوب کے بستر پر آنے والی تھی۔ جب میں اللہ نے دیکھا میرے محبوب کی عزت پر ہاتھ اٹھا ہے، عائشہ کو پھر میں نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، اور عائشہ کی صفائی میں نے خود بول کر قرآن میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔